نماز کے دوران اگر کسی کا گریبان کھلا رہے تو کیا حکم ہے؟ ایک اور سوال، اگر نماز کے دوران کوئی گردن موڑے تو کیا حکم ہے؟ ایک اور سوال، انسان کے گناہ کن کن چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب والوں کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ خالی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، مگر خلاف سنت کرنے کی وجہ سے یہ کام مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تراسو وسد الخلل، کہ آپس میں مل جل کر کھڑے ہو اور درمیان میں جو جگہ خالی ہو اس کو پر کر لو۔ ہمارے فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ جو آدمی درمیان میں جگہ چھوڑ دے، صف کو کاٹ لے، تو ومن قطعہ قطعہ اللہ، جو اس کو کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ لے گا۔ ایک اور سوال، اگر پہلی صف میں جگہ نہیں تو مقتدی کہاں کھڑا ہو؟ اس کے لیے ضابطہ اور قانون یہ ہے، اگر پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو امام کے رکوع کا انتظار کرے یہاں تک کہ دوسرا آدمی آئے۔ اگر دوسرا آدمی آ گیا تو امام کے سیدھ میں پیچھے دوسری صف کے اندر دونوں کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی اس کو نہ ملا تو اکیلے ہی تنہا دوسرے صف کے اندر امام کے پیچھے دوسری صف کے اندر امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ ہمارے فقہاء احناف فرماتے ہیں، ینتظر حتی یجیء آخر فیقفان خلفہ وان لم یجد فیقفوا خلفہ للضرورہ۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے آدمی کا انتظار کرے، اگر دوسرا آدمی آئے تو امام کے سیدھ میں پچھلے دوسرے صف کے اندر کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی بھی اس کو نہ ملا تو اکیلے ہی امام کے سیدھ میں ضرورتاً پیچھے کھڑا ہو۔ ایک اور سوال، اگر کسی آدمی نے تشہد کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ ضابطہ اور قانون یہ ہے، اگر کسی نے تشہد پڑھ لی اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے فقہاء احناف میں مبسوط سرخسی اور فتاوی عالمگیری کے اندر فقہاء اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِن بَدَا بِالتَّشَهُّدِ ثُمَّ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے تشہد پڑھ لی اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے اوپر کوئی سہو وغیرہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال، غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ غصب کی ہوئی زمین کے اوپر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر جان بوجھ کر مجبوری کے بغیر غصب کی ہوئی زمین کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا مالک سے اجازت حاصل کر لے، اور مالک کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی اجازت دے دے، تاکہ یہ اس کی خوش بختی ہوگی کہ اس کی زمین میں مسجد بن گئی۔ نماز کے دوران کوئی عضو کھل گیا تو کیا حکم ہے؟ اس میں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے جو اعضاء نماز کے اندر کپڑے سے ڈھانپنا اور چھپانا ضروری ہے، اگر وہ کھل جائیں اور بقدر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وہ کھلے رہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں البتہ بعض اوقات اچانک ہی کھل جائیں اور فوراً اس کو ڈھانپ لیے جائیں، اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز برقرار رہے گی۔ نماز کے دوران اگر کسی کا گریبان کھلا رہے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی کا گریبان کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایک اور سوال، اگر نماز کے دوران کوئی گردن موڑے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کے دوران گردن موڑنا یہ مکروہ ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال، انسان کے گناہ کن کن چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں؟ ویسے تو اعمال بہت ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان اعمال میں سے بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنا ایسی طریقے کے اوپر ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، کیونکہ جس چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو تو اس صورت میں اگرچہ وہ عمل بہت زیادہ ہو اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اونچی آواز سے ذکر نہ کرے اور آہستہ آہستہ کرے۔ اسی طرح ایک نماز کے بعد مسجد میں دوسری نماز تک انتظار کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور عمل کہ ایک آدمی سردیوں کے موسم میں یا انتہائی بیماری ہے اور اس کے اندر باقاعدہ وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے جائے اور مسجد میں نماز کے لیے جائے تو اس صورت میں سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔